بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج میرے مہمان ہیں جناب حافظ محمد طاہر صاحب، سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں تمام سروسز کے شائننگ بیوروکریٹس کو آپ سے متعارف کراؤں. حافظ صاحب کا تعلق 1985 کے بیچ سے ہے. ان کو 13th کامن کہتے ہیں. عام آدمی کو تو کہتے ہیں کہ 1985، لیکن جو لوگ جانتے ہیں یہ 13th کامن سے ہیں. بہت لائق، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ اینڈ آنیسٹ آفیسر تھے اپنے محکمے کے. تو ان سے آج ہم سوال کریں گے کہ اپنی جو 30-35 سالہ کی نوکری تھی کیسے انہوں نے نبھائی اور کس طریقے سے عوام کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو فیض یاب کیا. ویلکم ٹو دی شو حافظ صاحب. جی تھینک یو. حافظ صاحب، یہ آپ آڈیٹ اکاؤنٹ سروس میں آئے تو ظاہر ہے یہ ایک میرٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کی جو میرٹ کے مطابق جاب ملتی ہے، پھر آپ اس میں رہتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں. جی بالکل. کوئی ریپیٹنس؟ نو ناٹ ایٹ آل. یو انجوائڈ دس؟ آئی انجوائڈ اٹ. بالکل. اچھا، آپ نے انجوائے کیا؟ میں نے انجوائے کیا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شاید میں پولیس میں ہوتا، ڈی ایم جی میں آ جاتا یا اسے کہیں اور چلا جاتا تو بہتر ہوتا. میں جہاں بھی ہوتا میں اچھا کام کرتا، اور میں نے یہاں بہت اچھا کام کیا. مجھے یہ حسرت نہیں ہے کہ میں فلاں سروس میں ہوں. جو ایک رول ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پاکستان میں، اس میں نارملی میرا خیال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو حکومت خرچہ کرتی ہے ایک فائنینشیل ایئر میں، گورنمنٹ، اس کا جسے کہتے ہیں جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی ایک قائم کردہ، اس کو اسپیکر قائم کرتا ہے، کمیٹی جو ہے وہ اس کا سارا حساب کتاب چیک کرتی ہے. جی بے شک. لیکن یہ ہوتا سب کچھ خرچے کے بعد ہے. جی تو ہم تو اسے عرف عام میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کہیں گے نا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں واقعی اخراجات ہو چکنے کے بعد ہی جواب دہی ہوتی ہے، لیکن ہر کام کی جواب دہی تو اس کام کے ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اخراجات کے دوران اور اخراجات سے پہلے کوئی بندوبست نہ ہو. اس کا پری آڈٹ ہوتا ہے. یہ جو اکاؤنٹنٹ جنرلز ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سرکاری جو اخراجات ہیں ان اخراجات سے پہلے ایک دائرانہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، جس کو پری آڈٹ کہتے ہیں. پری آڈٹ کہتے ہیں. تو وہ پری آڈٹ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ کل اختیارات تو انتظامی افسران اور ہیڈز کے ہوتے ہیں، تو انہیں بتا دیتے ہیں. اگر وہ اس کے باوجود اپنی مجبوری سمجھیں تو پھر وہ اخراجات وہ کر لیں، تو اب پھر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا جا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے. صحیح، ویری گڈ. اچھا، یہ بتائیے حافظ صاحب کہ یہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب جیسے ہوتے ہیں، یہ سب صوبوں کے ہوتے ہیں، سندھ کے بھی، NWF کی، یہ سب صوبائی حکومتوں کے معاملات اور ان کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی پینشن، تنخواہیں، سب چیزوں کے معاملے میں. اسی طرح جو آپ AGPR ہیں تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے پاکستان کے امپلائیز ہیں، ان کیا ڈیوٹیز ایز AGPR آپ نے کیا انجام دی ہے؟ سر، ایز AGPR یعنی اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیوز، جو ڈیوٹیز ہیں وہ پاکستان کے پورے پاکستان کے وفاقی حکومت کے حسابات، اصل ڈیوٹی ہے وفاقی حکومت کے حسابات کو مینٹین کرنا. اور جتنے اخراجات ہوئے، جتنی آمدن ہوئی. اچھا، وفاقی حکومت جو ہے وہ مختلف اس کے شعبے ہیں، جن میں سے بہت سارے اپنے اخراجات براہ راست اپنے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں ان کے اخراجات جو ہیں وہ AGPR کے ذریعے سے ہوتے ہیں. کچھ محکموں کے ان کو ڈپارٹمنٹلائزڈ اکاؤنٹس کہتے ہیں، جیسے ڈیفنس سروسز ہیں، جیسے ریلویز ہیں، اور اس طرح سے وپڈا ہیں. ان کے حسابات ان کے اپنے ڈپارٹمنٹلائزڈ اکاؤنٹس کہتے ہیں. ان کو ڈپارٹمنٹلائزڈ اکاؤنٹس کہتے ہیں. لیکن ان کے بھی سالانہ اکاؤنٹس جب بنتے ہیں تو وہ پھر AGPR کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ ان کو اکٹھا کر کے اور ایک کنسالیڈیٹڈ وفاقی حکومت کی رپورٹ بناتا ہے، جو کہ وہاں فائنانس کے ذریعے سے
پہلے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے پاس جاتی ہے، اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس میں تمام ملک کی جو رپورٹس ہے اس کو کر کے تو فائنانس ڈویژن کے ذریعے سے، سیکریٹری فائنانس کے ذریعے سے گویا کہ صدر پاکستان کو پیش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا حافظ صاحب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو قیام ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے میرے خیال کوئی 29 کے قریب ممبر ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، جی جی، جس میں کوئی نیشنل اسمبلی سے کوئی 23 بندے ہوتے ہیں، کوئی سینیٹرز ہوتے ہیں، اپر ہاؤس سے 6 بندے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا اس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہے بنیادی طور پہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر جیسے ہم نے کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جیسے کوئی بندہ کوئی مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا وہ ڈائسیکشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیماری کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کتنے بجے ہوئی، تو یہ جو اکاؤنٹس جب بعد میں آتے ہیں تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے آنچت گزشت اور اب تو بس لکیر پیٹنے والی بات رہ جاتی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنٹ تو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کائنات کا جو سسٹم ہے اس میں آخرت کی جواب دہی کو اتنے بڑے پیمانے پر سمجھایا گیا ہے، اور انسان میں سب سے سمجھدار اس کو سمجھا جاتا ہے جو عاقبت اندیش ہو، جو آخرت کی فکر کرے۔ ایسے ہی ہر سرکاری ملازم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے جو حسابات کیے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے گا، اور مجھے ہائیسٹ لیول پہ ایک کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، وہاں پہ ممبرز آف پارلیمنٹ ہوں گے، وہ مجھ سے پوچھیں گے۔ کیا پی ایس سی کا کام سزا دینا بھی ہے؟ تو پی ایس سی ریکمینڈ کر سکتی ہے، ریکمینڈیٹری باڈی ہے پارلیمنٹ کو بھی، ہاں جی، اصل میں تو وہ پارلیمنٹ کی ہی نمائندہ زبان ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ کی زبان ہے، وہ بولتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا گورنمنٹ کو وہ پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ جو ہے نارملی کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو دینا چاہیے، پریکٹس بنی ہے، میرا خیال کہیں آئین میں کہیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں لکھا ہوا؟ جی نہیں، کہیں نہیں لکھا۔ اگر میں اس کی ہسٹری ٹریس آؤٹ کروں تو لگتا ہے کہ یہ 1921 میں قائم کیا گیا تھا سب سے پہلے، صحیح، اور اس وقت 1919 کے ایکٹ کے تحت ہی آیا تھا۔ جی جی جی۔ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہاں بھی اپوزیشن جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے مساق جمہوریت ہوا اور اس کے بعد سے پھر یہ ٹریڈیشن چلی کہ جی یہ ہونا چاہیے، لیکن موجودہ حکومت عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو یہ عہدہ اپوزیشن کے لیڈر کو نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے لیے جناب شہباز شریف کا نام پرپوز کیا گیا تھا۔ کیا چیئرمین کا عہدہ باقی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین چاہے کر لے؟ اصل میں خبریں لگتی ہیں، ٹکر چلتے ہیں، جو کچھ بھی چیئرمین کہہ دیتے ہیں تو اس کے ٹکر چلتے ہیں۔ اور ویسے بھی چیئرمین جو ہے ایک اور بھی اس میں قباحت تو ہے نا تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن کا لیڈر چیئرمین بنے گا تو وہ چونکہ اپوزیشن میں آیا تھا تو اپنے پہلے سال کے تو اپنے اکاؤنٹ کی وہ کرے گا نا وہ ساری۔ جی بالکل، آپ نے صحیح جگہ پکڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے سر کہ بہت پہلے تک تو آڈٹ رپورٹس بہت لیٹ ہوتی تھی، یعنی 8 سال 10 سال پرانی رپورٹس ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی، اور اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا پرانی کون سی حکومت تھی، کب کی تھی، وہ پھر مطلب اتنا کلیئر نہیں ہوتا تھا۔ اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ چند سال پرانی رپورٹ ہے، جو گورنمنٹ کل تھی آج وہ اپوزیشن بن گئی ہے، اس کے اپنے دور کے حسابات آج پیش ہو رہے ہیں، اور یہ واقعی ایسا کئی بار ہوا کہ وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب نہیں آئے، خورشید شاہ صاحب نہیں آئے، وہ چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ میرا ذاتی منسٹری کے پیرے ہیں تو اس لیے میں نہیں آنا چاہتا۔ اب ظاہر ہے تھے تو ان کے اپنے دور کے، باقی ان کی ساری سسٹر جو منسٹریز تھیں، دوسرے منسٹرز پیپلز پارٹی کے دور کے، ان کے تو حسابات میں وہ چیئرمین رہے، لیکن جب ذاتی منسٹری کا آتا تھا تو وہ ایک گریس کے طور پر وہ اٹھ جاتے تھے کہ نہیں یہ آپ۔ اچھا حافظ صاحب کہتے ہیں جی کہ اس کو پی ایس سی کے چیئرمین، جیسے آپ نے بھی نام لیا خورشید شاہ کا، جی میں نے اتنے ارب روپے کی ریکوری کی، 400 ارب کی ریکوری کی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے، مجھے ایک پروگرام میں یاد ہے کہ خاقان عباسی صاحب نے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے کوئی 5 کھرب روپے کی مس اپروپریشن اور irregularities ہیں، 5 کھرب روپے کی، تو انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں
ایسے جسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی کو سیریس ہوئے کہا نہیں بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی کسی نے پیسے کھا نہیں لیے، بلکہ یہ irregularities ہے یا مس اپروپریشن ہے، یہ اس میں نہیں آتی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. کیا یہی رستے تو ہیں جو کہ آدمی کو غلط طرف لے جاتے ہیں بات میں؟ سر بات یہ ہے کہ ہر خرچے کے لیے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، طریقہ کار مقرر کیے گئے ہیں، اور ان طریقہ کارز کو فالو کرنے کے لیے جتنی ہائرارکی ہے گورنمنٹ کی، چھوٹے سے بڑا، اس کے اوپر افسران رکھے گئے ہیں کہ کس خرچے کی کس لیول کا افسر منظوری دے سکتا ہے، اور کن چیزوں پر جو کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں اس کے اختیارات ہیں ان کے. اب یہ طریقے جو مقرر کیے گئے ہیں یہ انگریزوں کے دور میں جو بنے تھے وہ ہیں. اس سے پہلے جب مسلمانوں کا اپنا دور تھا یا ہندوستان میں بادشاہتیں تھیں تو ان کے اپنے طریقے تھے، لیکن یہ جو انگریزوں کے دور میں طریقے انہوں نے مقرر کیے تو اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اس قاعدے پر چلیں گے تو ٹرانسپیرنسی رہے گی، سب کے سامنے ہوگا کہ یہ ٹھیک حساب ہو رہا ہے. اور جب کوئی اپنی مرضی سے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے خرچہ کرے گا تو وہ پھر مس اپروپریشن کہلائے گا. وہ اس میں پروسیجرل سے فالٹ ہوتے ہیں، یہ پروسیجرل سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پیسہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، پیسہ کہیں نہیں جاتا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ سر یہ اتنے پیسے ہیں، یہ تو یہ فلاں جگہ ہو گئے اور یہ ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی یہ غلط ہوا کیوں؟ کہتا سر کوئی بات نہیں، پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان نہیں رہا ہے نا. یعنی آپ کے پاس کسی فنڈ میں جگہ پہ اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں، اس کی جگہ آپ گاڑیاں خرید لیں، آپ جا کے میٹرو ٹرین چلا دیں، آپ یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اچھا حافظ صاحب، جو ایک اور اہم چیز جو یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ وہ جب ہوتی ہے تو بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ایک رات پہلے ہی طے کر لیتے ہیں، منت سماجت کر لیتے ہیں، اپروچ کر لیتے ہیں. یہ جنرل مین نہیں کہہ رہا کسی کا نام لیے بغیر، لیکن ہمیں تاثر یہی ملتا ہے کہ وہ جناب کل ہم نے آنا ہے آپ کے پاس، ذرا ہاتھ ہولا رکھنا. تو وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں اب اس وقت پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوں، میں یہ بھی پوسٹنگ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آپ کی میٹنگ تک میں تمام آبجیکشن جو ہیں ٹھیک کر دوں گا. اور وہ پھر کمیٹی کی چیئرمین کہتے ہیں بالکل ٹھیک کا، چلیں جی نیکسٹ. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. سر یہ ہم سب لوگ پاکستانی ہیں، ہم سب کے میل جول ہوتے ہیں، اور ہم سب غلطیاں بھی کرتے ہیں. تو اپنی غلطیوں کی جن کو زیادہ پریشانی اور فکر مندی ہوتی ہے وہ پہلے جا کے بتاتے بھی ہیں، اور ہمارے ہاں میل ملاپ کا بڑا رواج ہے. لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا، بہت سے انا والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے ایسے افسر دیکھے ہیں جو آئے، انہوں نے آ کر اپنے محکمے کا دفاع کیا اور ڈٹ کر کیا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ڈیفینسو پہ چلی گئی، تیاریاں کر کے آتے ہیں بالکل. اور آڈیٹر جو ہیں وہ خود ڈیفینسو پہ بھی جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسی اچھی تیاری کر کے. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کے ممبر کہتے ہیں چلو جان چھوڑو، اور وہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا، الٹا حساب ہوتا ہے. اچھا یہ حافظ صاحب ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گیا تو حمزہ صاحب اس کے چیئرمین تھے. حمزہ صاحب اب بھی میرے خیال پارلیمنٹرین ہیں، بڑے سینئر، بڑی ایج میں ہوں گے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے کمال کے بندے ہیں لیکن ان کو بعد میں نہیں لایا گیا. یہ 90s کی بات تھی، ارلی 90s کی. تو میں نے ایسی رپورٹ ریلوے کی پڑھی تو ایک صاحب اٹھے مسجد رکن ہوئے، یہ کیا ہے جی، یہ پی ایس سی تو ایسی فضول ہے، یہ اس میں کچھ نہیں، یہ رپورٹ میں کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے والے. ایسے کرتے کرتے انہوں نے ایسے ریمارکس کیے. حافظ صاحب کو یاد ہوگا شیخ صادق صاحب تھے جی، تو سناٹا چھا گیا. اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا اپنے شیخ صادق صاحب نے کہ جی اگر ہماری اہمیت کچھ نہیں ہے، ان رپورٹوں کی اہمیت کچھ نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں، پھر ہم بھی جاتے ہیں بکسہ سنبھال کے واپس. تو حمزہ صاحب نے کہا بخدا آپ بالکل رنجیدہ خاطر مت ہوئیے گا، یہ ایک ممبر کا استحقاق ہے، اور وہ ایک ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کسی چیز سے، لیکن پوری کمیٹی کا نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے حافظ صاحب اس کے بعد لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایسی دھواں دار پھر ڈسکشن ہوئی. اس وقت کیپٹن نصیر صاحب تھے میرے ریلوے کے، بڑا ٹھیک ٹھاک میچ پڑا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چیئرمین، ایک چیز بتائیں حافظ صاحب، ہمارے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پہ بحث کیوں آتی ہے کہ جی وہاں سے ہو یہاں سے ہو؟ یہ کیا کوئی اعتبار ہماری قوم کا لوگوں پر ختم ہو گیا ہے؟
ہندوستان میں ایسے رولے کبھی نہیں دیکھے آ کے. الیکشن کمشنر کا کیا ہو تو وہاں ایک عام بیوروکریٹ الیکشن کمشنر ہوتا ہے, کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, الیکشن ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں الیکشن کمشنر کے لیے بندے رکھا جاتے ہیں تو فوری انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں, نیب کے چیئرمین پہ ساری انگلیاں اٹھ رہی. کیا ویئر از دی فالٹ, کہ کیا ہمارے یہاں ٹرسٹ لیول نہیں ہے, کیا مطلب لوگوں کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ لیول ختم ہو گیا ہے؟ یہ تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو دوسرا انسان بھی ہوگا تو وہ بھی تو غلطی کرے گا نا, وہ بھی تو کرپٹ ہو سکتا ہے. سر یہ ہماری عمومی نفسیات ہے. ہم لوگ, ہمیں خود کو پتہ بھی ہو کہ ہم غلط ہیں تو پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم غلط ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں غلط کہے. صحیح. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وکیل بھی اپنا ہو, جج بھی اپنا ہو, ملزم بھی اپنا ہو, سب کچھ اپنا ہو. ہمیں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے. صحیح چاہتا ہے. اور اس لیے اس طرح کے بندوبست لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ہم نے سیاستدانوں کی بات تو کی, لیکن بیوروکریسی میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں. مثلا اصولی طور پہ دیکھا جائے جو سیکریٹری ہے فائنینس, اس کو آڈیٹر جنرل پاکستان نہیں بننا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے کہ کئی سیکریٹریز تھے, فائنینس سیکریٹری تھے, وہ آڈیٹر جنرل بن گئے بعد میں آ کے. وہ اپنے ہی اخراجات کے وہ باقاعدہ وہ جواب دہی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے اخراجات کا وہ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں جو, اور اس کے اوپر رپورٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آ کے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی فائنینس منسٹر کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنا دے, حالانکہ فائنینس منسٹر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین یا ممبر نہیں ہو سکتا. سر یہ جو انگلش کا ایک لفظ ہے نا گریس, اور جس کو کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں اس کو انا کہتے ہیں. انا کہتے ہیں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ایسے ہی کوئی آدمی اپنا جج نہیں ہو سکتا. صحیح بات. اور کسی شخص کا اگر وہ فائنینس کا سیکریٹری ہے اور پھر وہ آڈیٹر جنرل بنتا ہے تو بڑے امتحان میں پڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور خود کو امتحان میں ڈالنا واقعی یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. بہت مشکل ہے کہ کوئی. ویسے میں نے آپ میرے سوال کو گول کر دیا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ صحیح مستحسن اقدام ہوتا ہے کہ سیکریٹری فائنینس ہو اور اس کو آڈیٹر جنرل بنایا جائے؟ سر یہ اصل میں آڈیٹر جنرل بنانا جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. وہ کسی بھی پاکستانی کو پکڑ کر آڈیٹر جنرل بنا دیتے ہیں. کسی بھی پاکستانی کو پکڑ کر. شرائط و قواعد و ضوابط تو ہوں گے. آپ مجھے بتا دیں کہیں لکھی ہوئی ہیں تو. میرا مطلب کوئی پڑھا لکھا ہو, کچھ کوئی اس کی تعلیم ہو, انڈرسٹوڈ کا ایکسپیرینس ہو, 25-30-40 سال ہے, عقلی طور پر سمجھا جاتا ہے, لیکن کہیں پابندی نہیں ہے. اچھا, پابندی نہیں ہے. اور نہیں, جب ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کرتے ہیں چیئرمین کی کہ وہ اپنے حسابات کو خود آ کے پھر چیک کر رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح سیکریٹری فائنینس جو ہوتا ہے اگر وہ 3 سال 2 سال رہے اور آگے آڈیٹر جنرل بن جائے تو اپنے اخراجات کا نہیں, پھر وہ. سر یہ انوملی ہے, بہت بڑی انوملی ہے, بہت بڑی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ نوکری میں جو تنخواہ ملتی تھی گزارا ہو گیا تھا؟ سر شروع میں تو بہت قرضے لینے پڑے. اچھا. لیکن پھر وہ مطلب کار کا قرضہ لیا, موٹر سائیکل خرید لی. قرضے تو لیتے رہتے تو لیکن پھر یہ جب یہ گریڈ 20 میں ہوئے تو 2 جیک لگے. ایک تو گریڈ 20 کے اپنا کافی بہتر ٹی او آر سے, اور دوسرا یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی اس کو 2 بڑے انہوں نے کام کیے. ایک تو 50% سیلری انہوں نے ایڈ کر دی, اور ہیلتھ الاؤنس ایڈ کر دیا. پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا. آصف 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گئی تھی. جی بالکل. آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو یہ کریڈٹ ملازمین کے حوالے سے ضرور جاتا ہے. اور پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے زبردستی گریڈ 20 اور اس سے اوپر والوں کو گاڑیاں دے دی. تو اس کا بڑا دفعہ گریڈ 20 کی مجھے یاد ہے, لیکن کلٹس چھوٹی گاڑیاں کلٹس تھی. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تو پیدا ہی پیدل ہوئے تھے, اور میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ پیدل ہی گھر چلے جائیں گے عزت سے, تو بڑی بات ہے. ایسے حافظ صاحب ایک بیوروکریٹ کو, ایک سرکاری ملازم کو گریڈ 17 میں آتا ہے, بڑے اختیارات شروع میں بعض سروسز میں, انکم ٹیکس ہے, کسٹم ہے, پولیس ہے, بڑے ہوتے ہیں. جی جی. کیا ایک گھر یا گاڑی, گھر کم از کم آپ اس کو انسٹالمنٹ میں کو قسطوں میں کر کے آپ اس کو کہ پلاٹ سٹارٹ, جس طرح آرمی میں پلاٹ ملتے ہیں, بیوروکریٹس کو جا کے اولڈ ایج میں جا کے پلاٹ ملتے ہیں جب 22 گریڈ میں ہوتا ہے, تو کیا یہ ان کو ایک گھر یا گاڑی شاڑی کی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ کم از کم اس میں
وہ تو آئے نا کوئی عزت کا پہلو کہ یار میں ایک باعزت آدمی ہوں اور میں کسی گاڑی تو نہیں مانگ سکتا. سر یہ تو عزت کا احساس تو حکومت کو ہوتا ہے نا جی. اگر کوئی کسی کا ملازم ہو اور وہ بھیک مانگتا ہو یا وہ چوریاں کرتا ہو تو وہ جو مالک ہے جس کا وہ ملازم ہے اس کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا؟ صحیح بات. تو یہ تو گورنمنٹ ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس کے اندر کتنی عزت نفس ہے, اجتماعی نفس عزت کا احساس ہے, بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو عزت دے اور اس کے ساتھ ان کی معیشت کا بندوبست کرے. اب یہ شاید بات لمبی نہ ہو, میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ چائنا کے بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر ایسا بندوبست کیا ہوا ہے سرکاری طور پر کہ جیسے ہی ملازم جوائن کرتا ہے اس کو گھر کے لیے پیسے دے دیے جاتے جو اس کے ساتھ کٹتے جائیں گے تنخواہوں میں ریگولرلی, وہ اس کو گھر کے لیے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور شادی کے اخراجات کے لیے بھی اس کو دے دیا جاتا ہے شروع سے. اب تم پوری توجہ اور یکسوئی سے سرکار کی اور نوکری کرو. یہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ باعزت دیکھیں نا, آپ ایک سروس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہیں یا آپ فرض کریں کسٹمز میں ہیں یا پولیس کے ASP ہیں, اور آپ کے سامنے ایک بندہ لینڈ کروزر میں آ رہا ہے, اس کا کوٹ کپڑا چیز گھڑی دیکھیں کوئی 50 لاکھ کی پہنی ہے, اور آپ پھر اس وقت کمائی کی کیسا احساس ہوتا ہے کہ یار جب میں جا رہا ہوں میرے پاس گاڑی بھی کوئی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. میں یار تھوڑا سا اس کے اندر یہ انگریزوں کے دور میں پارٹیشن سے پہلے عوام پر کیونکہ ان کے مقاصد یہ تھے کہ عوام پر دہشت رہے حکومت کی, لیکن اس میں یہ تھا کہ سرکاری ملازم کو گورنمنٹ اون کرتی تھی. اور اس وقت جو ہے سرکاری ملازم کو گویا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی اپوزیشن ہے. چونکہ سرکاری ملازم حکموں جو بھی احکامات آتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ کمی ہے, یہ چیز پوری کرنی پڑے گی, یہ کاغذ. تو اس کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ کچھ اتنا زیادہ خوش نہیں رہتی. خود انحصاری اور اپنی تنخواہ پہ گزارا کرنا. مجھے ایک فلم کا ڈائیلاگ یاد آتا ہے کہ ہندوستان کی فلم تھی دی ریٹ, تو حافظ صاحب اس میں وہ ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے گھر آتا ہے اور آ کے اس کی جو چھپی ہوئی دولت ہے وہ اس کو نکالتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 5 لاکھ روپے رشوت دوں گا. یہ فلم میرے خیال 1981-82 میں بنی. اس نے کہا 5 لاکھ؟ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 لاکھ میں کتنے شنیہ ہوتے ہیں, 0 کتنے ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے ہیرو جواب دیتا ہے کہ جناب مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میری تنخواہ میں صرف 2 شنیہ ہیں اور میری تنخواہ 1500 روپے ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی تنخواہ پر گزارا کرنا, اپنی تنخواہ پر فخر کرنا, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان زیادہ کھانے سے مرتا ہے, کم کھانے سے نہیں مرتا. اور اس کے اوپر میں جو بیوروکریٹس ہیں, حافظ صاحب آپ ہم سب نے اکیڈمی گزاری, اکیڈمی سے نکل کے پہنچے. اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ جب آتے ہیں. اس کے بعد جب گریڈ 22 میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. فلانا برانڈ میں پہنتا ہوں, فلانے برانڈ کا جوتا پہنتا ہوں, فلانی گاڑی میں پسند کرتا ہوں, فلانی گھڑی میں پسند کرتا ہوں. یہ جو ایک چینج آتا ہے, مزہ تو ایسا ہونا کہ جس طرح 17 میں آئے تھے اسی طرح 22 میں نہا دھو کے باہر نکلے. اللہ کا کرم ہے, ہم تو ایسے ہی آ گئے بھائی. الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے. لیکن یہ جو برانڈوں والی آپ نے بات کی ہے, چاہے کسی چیز کا بھی ہو, الحمدللہ ایسا کوئی نہیں. کچھ کالے انگریز ہوتے ہیں, کچھ انگریزی گانے بہت سنتے ہیں شوق سے, فلانا گانا انگریزی کا یاد ہے وہ ہے, اور وہ گاڑیوں شاڑیوں کے نام شام ہوتے ہیں. کہیں گے یار میں تو اس گاڑی میں بیٹھوں مزہ نہیں آتا, مجھے تو یہ گاڑی اچھی نہیں لگتی, اور یہ گھڑی میں نے وہاں سے لی تھی, ویانا گیا تھا میں, یہ جو میں نے فلانی کی تھی وہاں سوئٹزرلینڈ. مطلب یہ چیزیں وغیرہ جو ہمارا کلچر ہے, ہمارے کلچر میں نمود و نمائش اتنی ہو گئی ہے حافظ صاحب کہ وہ لفظ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ نیب بھی کہیے بیونڈ لیونگ مینز پہ آپ پکڑیں. بیونڈ لیونگ مینز میں کس کس کو پکڑیں؟ کیا سرکاری افسر ہی ہیں؟ یہ جو ہمارے پاکستان میں پورشے گاڑی پھر رہی ہے, لینڈ کروزر پھر رہی ہے 6-6 کروڑ روپے کی, یہ BMW پھر رہی ہیں, لاہور میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس بھی دیتے ہیں صحیح طرح سے؟ سر یہ احساس ذمہ داری ہے جو ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے, ٹریننگ کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اخلاقیات کی تعلیم ہونی چاہیے, شخصیت کی تعمیر ہونی چاہیے. شخصیت کی تعمیر ہونی چاہیے. بہت شکریہ حافظ طاہر صاحب آپ کی آمد کا, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی.
تو ناظرین، آج کے پروگرام دی بیوروکریٹ میں ہمارے مہمان تھے سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو حافظ محمد طاہر صاحب، اور قناعت پسندی، عاجزی، انکساری اور اپنی تنخواہ میں گزارے کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے معاملات ہیں انہوں نے اپنی سروس کے دوران جو بتائے، ان کو عوام کے لیے بتایا کہ اس کا کیا کیا مقاصد ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ تو اگلے پروگرام دی بیوروکریٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس پروگرام کو سی ڈی نیوز 7 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیجیے گا۔ اللہ حافظ۔